کرنے آئے ہیں کہ اس بار بھی آپ کو 11 تاریخ کے دن پتنگ چھاپ کو کامیاب کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہاں پر کھڑے ہو کر ہماری ایک بہن کولا بستی کی منجری بیگم کا ایک ویڈیو دیکھا، جس میں ہماری بہن کولا بستی کی منجری بیگم یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے 2 بیٹوں کو کھو دیا، ان کا انتقال ہو گیا اس لیے کہ میرے پاس اسپتال نہیں تھا۔ میں منجری بیگم کو، ہماری بہن کو، ہماری بیٹی کو اور ٹھاکر گنج کے، بہادر گنج کے، سیمانچل کے تمام ماں اور بہنوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ پورے سیمانچل کے انصاف کے لیے، ہماری بہن منجری بیگم کے انصاف کے لیے، اگر آپ مجلس کے پتنگ چھاپ کو کامیاب کریں گے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، منجری بیگم سے وعدہ کر رہا ہوں، بہادر گنج کی ہماری ماں اور بہنوں سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اسپتال نہیں ہونے کی بنا پر انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ کوئی ماں اپنی 2 اولاد کو نہ کھو پائے۔ یہ ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں۔ یہ کام بڑا مشکل ہے، یہ کام بڑا مشکل ہے، مگر یہ کام انسانیت کے ناطے سیمانچل کی ماؤں کی کوکھ کو اجڑنے سے بچانے کے لیے کرنا ضروری ہے۔ اور وہ کام جو مشکل ہوتا ہے، اللہ اسی سے ہی مشکل کام کو آسان کر کے کروا دیتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ میری بات اگر آپ ہماری بہن بیٹی منجری بیگم کو پہنچا دیں کہ آپ، ان کا غم ہمارا غم ہے، اور انہوں نے کہا اس ویڈیو میں کہ مجھے ڈر ہے کہ سیمانچل کی اور مائیں اپنے اولاد کو کھو دے گی اسپتال نہیں ہونے کی بنا پر۔ انشاءاللہ تعالی جب سیمانچل میں مجلس کے امیدوار کامیاب ہوں گے تو ہمارا یہ وعدہ ان تمام ماؤں سے ہے، ہم آپ کی کوکھ کو جڑنے نہیں دیں گے۔ میں وہیں پر ٹھاکر گنج سیمانچل کی عوام سے وعدہ کر رہا ہوں، ہماری ماں اور بہنوں سے، کہ یہ بات سچ ہے کہ ہمارا بچہ اسکول کو جاتا ہے، اسکول جانے کے لیے کشتی میں بیٹھ کر جانا پڑتا۔ ایسے کئی بچے ہیں جو کشتی سے گر کر ڈوب کر مر جاتے ہیں، ایسے کئی بچے ہیں جو بھوک اور فاقہ کشی سے مر جاتے ہیں، ایسے کئی بچے ہیں جو ماں کی پیٹ میں 9 مہینے رہتے ہیں، اور پیدا ہونے کے 6 مہینے کے بعد سب سے زیادہ ایسے بچے پورے بہار میں، سیمانچل میں مر جاتے ہیں۔ میں ماؤں سے بھی کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی یہ کام بڑا مشکل ہے، مگر ہم اس کام کو کرنے کی پوری کوشش کریں گے، دل و جان سے آپ کے بچوں کو جان بچانے کا کام کریں گے۔ میں جانتا ہوں کہ سیمانچل، بہادر گنج کے بچے، بیسا امور کے بچے، اراریا کے بچے، کوچا دامن کے بچے، ٹھاکر گنج کا بچہ، کشن گنج کا بچہ 16 سال کی عمر میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ہندوستان کے کونے کونے میں چلا جاتا ہے۔ کبھی قسمت رہی تو واپس آ جاتا عید کے دن، یا کبھی اس کا معلوم ہوتا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ میں جانتا ہوں اس تکلیف کو۔ حیدرآباد میں جب بہار کے لوگ آ کر کہتے کہ ہمارا بھائی کا انتقال ہو گیا، کوئی بلڈنگ سے گر کر مر گیا، کوئی ٹکر ہو گئی، ان کی آنکھ میں آنسو رہتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اسد صاحب ہم کو لاش لے جانے کا انتظام کر دو۔ میں ان ماؤں سے بھی کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ یہ بچے یہاں پر رہ کر ایک ہنر سیکھیں، اور وہ اس 16 سال کی عمر میں اپنے گھر کو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ میں بھی 19 سال کی عمر میں حیدرآباد سے لندن گیا تھا پڑھنے کے لیے۔ میں جانتا ہوں اس تکلیف کو، 5 سال میں واپس نہیں آیا تھا حیدرآباد کو۔ میں جانتا ہوں اس تکلیف کو، اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھنے کا۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ پل بنائے جائیں گے، روڈ بنائی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اسکول بنائے جائیں گے۔ ڈگری کالج کی زمین ملی، یہ توصیف عالم کی ذمہ داری ہوگی اسکول کی، ڈگری کالج کی بلڈنگ کے کام کو مکمل کروانے کی۔ میں جانتا ہوں کہ بلاک میں رشوت، بھرشٹاچار عام ہو چکی ہے،
انشاءاللہ تعالی اس کو ختم کیا جائے گا، کیونکہ بلاک میں جو رشوت کھانے والا ہوتا ہے وہ سیاسی لوگوں سے بابو ملاوا ہوتا ہے، جو پٹنہ تک اس کی چین جاتی ہے۔ آپ مجلس کو کامیاب کریے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، ہم صرف توصیف عالم، اختر الایمان، غلام سرور عالم اور ہمارے حسنین صاحب، منظر عالم، یا پھر ہمارے بلرام پور کے عادل حسن، یا پھر کشن گنج کے تصیر صاحب کے بیٹے، صرف ایم ایل اے بنانا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم آپ سے وعدہ کر رہے کہ اس پورے سیمانچل کا یہ کھیل ہم ختم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو استحصال غریب سے کیا جا رہا ہے نا، یہ گیم کو ختم کریں گے۔ سن لو ظالموں، تمہارے دن قریب ہیں، تمہارا ظلم ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پورا کھیل ختم اویسی کرے گا، یا تو ہم مر جائیں گے یا پھر ان کے کھیل کو ختم کر کے دم لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لوگ بولتے اویسی السنکھیک سماج مسلمان کی ہی بات کرتا ہے، یہ نفرت پھیلاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرے دل میں کسی ہندو بھائی، سکھ بھائی، بودھ بھائی سے کوئی نفرت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اگر کوئی سچا مسلمان ہوتا ہے تو نفرت نہیں کر سکتا۔ میں اس لیے لڑتا ہوں کہ جب آئینے میں اپنے آپ کو اور اپنے بھائی بہن کو دیکھتا ہوں سیمانچل کے، تو مجھے ناانصافی نظر آتی ہے۔ میری آنکھ ان چیزوں کو دیکھ کر آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، دل تڑپتا ہے، پورے جسم میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ انسانوں کی بستی ہے، یہاں پر کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ اور اگر کسی کو محسوس نہیں ہوتا تو پھر تمہارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ میرا ضمیر الحمدللہ زندہ ہے۔ نہیں معلوم میری زندگی کا چراغ کب بجھ ہو جائے، اللہ جانتا ہے، مگر اللہ نے مجھے قابل بنایا۔ تیجسوی اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تیجسوی کے پتا جی مکھیہ منتری بھی تھے، کیندر کے ریلوے منتری بھی تھے، تب بھی تیجسوی نہیں پڑھ پایا۔ میرے والد ایک ایم پی تھے، ایم ایل اے تھے، کارپوریٹر تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جاؤ میاں لندن جا کر پڑھو۔ میں لندن میں پڑھا، اللہ کا کرم ہے، میرے ماں باپ کی دعائیں تھی۔ میں 5 سال واپس نہیں آیا۔ میں لندن کی سڑکوں پر کام کیا، میں لندن کی ہوٹلوں میں کام کیا، میں لندن کے بیت الخلاء کو صاف کیا، میں اپنی کالج کی لائبریری میں رات بھر کام کرتا تھا، اور اللہ نے مجھے قابل بنایا۔ میرا خواب کیا ہے؟ میرا خواب یہ ہے کہ سیمانچل میں، بہار میں 90% مسلمان 12th مکمل نہیں کرتے، بلکہ 92%۔ میرا خواب یہ ہے کہ سیمانچل کی ہماری بیٹیاں، ہمارا بیٹا 12th کا ایگزام مکمل کرے۔ میں اس پر رکوں گا نہیں۔ میرا خواب اور میری کوشش ہوگی کہ یہ بچے ہمارے سیمانچل کے 12th مکمل کرنے کے بعد یہ ڈاکٹر بنے، ہماری بیٹی، تاکہ سیمانچل میں جو ٹی بی اور کینسر جو ہماری بہنوں میں ہو رہا ہے اس کا علاج کر سکے۔ میں چاہوں گا کہ سیمانچل کے بچے سائنٹسٹ بنے بڑی تعداد میں، تاکہ زمین میں جو پانی یورینیم اور آرسنک ہے اس کا کوئی حل نکال سکے۔ میں چاہوں گا کہ سیمانچل کے ہمارے بچے انشاءاللہ انجینئر بنے، تاکہ ایسا پل بنائے جو کبھی نہ ٹوٹے، اور انجینئر بنے تو ایسا کام کرے کہ ندی کٹاؤ کا کام، یہ سیلاب کا رخ موڑ دیا جائے۔ یہ ہمارا خواب ہے، یہ ہم کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ 11 تاریخ کے دن مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ کیوں ہم کہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب کو ووٹ مت دو؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ماسٹر مجاہد کو کوچا دامن میں ووٹ نہ دو؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ کشن گنج سے قمر الہدا کو ووٹ نہ دو؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی سوچ میں تضاد ہے، ان کے مزاج میں ٹھہراؤ نہیں ہے، یہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے
کسی بھی پارٹی میں چلے جا سکتے، جیسا کپڑے بدلتے ہیں اس طرح وہ پارٹی بدلتے ہیں۔ ان کو بی جے پی بھی دوست ہے، ان کو سب دوست ہے، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہراؤ۔ اور ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اختر الایمان کے خلاف جو مستان صاحب ہیں، صبا ظفر ہیں، اور پھر بیسی میں غلام سرور کے خلاف جو سبحان صاحب ہیں، اراریہ میں منظر عالم کے خلاف جو عابد الرحمان صاحب ہیں، عادل حسن کے خلاف بلرام پور میں محبوب صاحب ہیں، یہ تمام کے تمام نکمے اور ناکام رہے ہیں۔ اور ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ حیدرآباد میں جبلی ہل میں ماگنٹی گوپی ناتھ ایک ناکام 10 سال کا ایم ایل اے تھا، تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ گوپی ناتھ ہو، سبحان صاحب ہو، مستان صاحب ہو، عابد الرحمان صاحب ہو، یہ ناکام ثابت ہوئے۔ ہم ناکام لوگوں کو ووٹ نہیں دے سکتے۔ اب سیمانچل کو بدلنا ہے تو ہماری بات سن کر گٹھ بندھن والے بولیں گے ارے سرکار بدلنا ہے، سرکار بدلنا ہے۔ 2005 میں ہم آ کر نتیشوا کو مکھیہ منتری بنائے تھے، ہم بنائے تھے 2005 میں۔ بزرگوں، ان نوجوان بچوں کو تو لالو کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا 2004 سے راجد نہیں جیت پائی کو الیکشن خود کی طاقت پر، اور آج ہم کو گالی دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ یہ لوگ سرکار بدلنا ہے۔ ارے کتنی سرکاریں بدلنے کے لیے تم نے ووٹ لیا؟ بتاؤ کتنا ووٹ لیا تم نے؟ 20 سال سے نتیش بی جے پی اقتدار پر ہے، چاچا بھتیجے کے نام پر ووٹ دیا، اب بول رہے سرکار بدلنا ہے۔ اویسی سیمانچل کی جنتا سے، بہادر گنج کی جنتا سے کہہ رہا ہے کہ سرکار بدلنے کے لیے نہیں، حالات بدلنے کے لیے پتنگ چھاپ کو ووٹ دینا ہے۔ سیمانچل کو بدلنے کے لیے پتنگ چھاپ کو ووٹ دینا ہے۔ ہمارے مقدر کے فیصلے ہم خود کریں گے، اس لیے سیمانچل کے فیصلے اور توصیف عالم کو ووٹ دینا ہے۔ سرکار بدلنا ہے۔ ارے بتاؤ ظالموں، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ سیمانچل میں ایک غریب جو مسلمان بھی ہے اور غیر مسلم بھائی بھی ہے، یہ مسلمان اس سے زیادہ غریب ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہار سرکار کے آنکڑے کہہ رہے ہیں۔ کتنا کماتا ہے سرکار؟ بول رہی ہے 2630 روپے مہینے میں، اور 55% قرضہ ادا کرنے میں چلا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں، بہار سرکار بول رہی ہے۔ 90% بچے انٹرمیڈیٹ پاس نہیں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ غریب ہم ہیں۔ بچے پیدا کرتی ماں، وہ 50% بچے مر جاتے ہیں۔ یہ سرکار بول رہی ہے۔ تو اسی لیے سرکار بدلنے کے لیے نہیں، پتنگ چھاپ کو، حالات اور سیمانچل کو بدلنے کے لیے ووٹ دینا پڑے گا، اور آپ دیں گے انشاءاللہ، دیں گے 11 تاریخ کو۔ تو یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ظالم لوگ بہار کی تاریخ میں 75 سال سत्ता پر، اقتدار پر، کبھی کانگریس رہی، کبھی راجد رہی، کبھی جے ڈی یو رہی، کبھی بی جے پی رہی۔ اب سیمانچل کے فیصلے سیمانچل کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کرے گی۔ یہ جو مجلس کا پرچم ہے نا، یہ صرف مجلس کا پرچم اب نہیں رہا، یہ سیمانچل کی طاقت اور پہچان بن چکا ہے الحمدللہ۔ اور پتنگ چھاپ سیمانچل کے گھر گھر میں پہنچ چکا ہے۔ پتنگ کا نشان ہماری ماں اور بہنوں کی دعاؤں میں شامل ہو چکا ہے۔ پتنگ کا نام لے کر اہل دل رو رو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کو کامیاب کر دے تاکہ ہماری سرزمین سے ناانصافی کا خاتمہ ہو سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان ظالم لوگوں کے بارے میں کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستیاں اجاڑ دی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ وہ دن گئے جب ہر ستم کو، وہ دن گئے جب ہر ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے۔ اٹھے گی ہم پر جو اینٹ، تو اوٹ سے اس کا جواب دیا جائے گا۔
اور یاد رکھو ظالموں، تم اگر سمجھ رہے ہو کہ مودی، نتیش اور یہ تیجسوی اور کانگریس کے لیڈر تم اپنے آپ کو وفد کا فرعون اور نمرود اور یزید سمجھ رہے ہو نا، تو سن لو، تم اگر نمرود ہو تو ابراہیم آئے گا، تم فرعون ہو تو موسیٰ آئے گا، تم اگر یزید ہو تو حسین آئے گا، اگر تم ظالم ہو تو ٹیپو سلطان آئے گا، اگر اندھیرا ہے تو نور آئے گا، اگر تم جاہل ہو تو علم آئے گا انشاءاللہ تعالی سیمانچل۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 11 تاریخ کو ہمارا اتحاد آپ کو آواز دے رہا ہے۔ سیمانچل پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اب مقدر کو بدلنا ہے، سیمانچل کو بدلنا ہے، حالات کو بدلنا ہے۔ پرچم تم نے تھام لیا پتنگ کا، یہ سیمانچل کی پہچان بن چکا۔ پورا بھارت پریشان ہے، لالو پریشان ہے۔ لالو کہہ رہا ہے کہ میرے نام پر ووٹ لیا، ایم وائی کے نام پر، میں بن گیا، میری پتنی بن گئی۔ لالو کہہ رہا ہے میرا بیٹا بننا چاہیے، پھر بیٹے کے بعد اس کا بیٹا بننا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا بننا چاہیے۔ ارے ایم وائی کا نام لینے والوں، تم تو ووٹ لیتے ہو، مگر ہم ووٹ لینے آتے ہیں تو بولتے ہیں یہ کا ووٹ کٹوا ہے۔ بتاؤ سیمانچل سے انصاف آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہادر گنج کی جنتا، سیمانچل کی جنتا، ایک پہاڑ کی طرح بن جاؤ، اللہ تم کو ایک پہاڑ کی طرح بنا دے، ایک مٹھی کی طرح نہیں۔ کوئی سیلاب آیا تو مٹھی لے کر چلا جاتا ہے، تم اگر اتحاد کی طاقت پر، سیاسی شعور کی طاقت پر تم ایک مجلس کو ایک پہاڑ کی طرح بنا دو گے تو مودی کی ہوا آئے گی، تمہارے پہاڑ سے ٹکرائے گی اور کہے گی یہ پہاڑ ہلنے والا نہیں ہے۔ گٹھ بندھن کی ہوا آئے گی، وہ کہے گا کہ نہیں اب یہ پہاڑ ہے، اس کے پاس یہ سب باطل ہوائیں نہیں چلنے والی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 11 تاریخ کو پتنگ چھاپ پر ووٹ لگائیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ توصیف عالم ایم ایل اے ہوں گے انشاءاللہ، مگر توصیف عالم کو بہت تنگ کرے گا، اویسی کام کرائے گا انشاءاللہ تعالی۔ توصیف عالم نے ابھی تک اسد الدین اویسی کی مسکراہٹ کو دیکھا، مگر توصیف عالم نے اسد الدین اویسی کے اس چہرے کو نہیں دیکھا جو ماجد حسین جانتا ہے۔ حیدرآباد میں یہ دارالسلام میں بیٹھتے آ کے ماجد حسین کو کبھی رات میں 1 بجے ہم کام پہ لگاتے تو صبح 5 بجے اٹھا کر بولتے جاؤ وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا، اسپتال میں جا کر دیکھو۔ ویسا ہی تنگ توصیف صاحب آپ کو کیا جائے گا۔ توصیف صاحب بہت تنگ کریں گے آپ کو، بس آپ تیار رہیے۔ آپ تیار نہیں، تیار رہیے آپ کو ہم بہت کام کریں گے، یہاں پر آ کر پوچھیں گے آپ سے کم 6 مہینے میں 1 مرتبہ سیمانچل ہم آئیں گے، ہم آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کچھ بھی نہیں تو آ کر پوچھیں گے توصیف بھائی کیا ہوا ندی کٹاؤ کا کام، ڈگری کالج کی بلڈنگ بنی نہیں بنی، ٹاٹبند کا کام ہوا نہیں، اسکول کا کام ہوا نہیں، کیا کوئی کالج کا کام ہے، اسپتال کہاں ہے، پی ایچ سی کو سی ایچ اے ہوا نہیں، کیا رشوت کا خاتمہ ہوا نہیں۔ توصیف بھائی رشوت کو ختم کرنا پڑے گا، یہ بھرشٹاچار کو ختم کرنا پڑے گا، یہ غریبوں کا خون چوس رہے ہیں ظالم لوگ، ہم کو سیمانچل کے کھیل کو بدلنا پڑے گا، کھیل ختم کرنا پڑے گا ان ظالموں کو۔ تو 11 تاریخ کے دن کیا ہوگا؟ پتنگ چھاپ پر بٹن لگے گا تو نعرہ لگائیے سیمانچل زندہ باد، بہادر گنج کی جنتا زندہ باد، ہمارا اتحاد زندہ باد، سرجا پوری زندہ باد، شیرشاہ وادی زندہ باد، کلیا زندہ باد، شیخ انصاری زندہ باد، آقا کی پوری امت زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم۔